الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. میرے محترم بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایسی زندگی عطا فرما دے کہ اللہ تبارک و تعالی کے سامنے جب ہم پیش ہو تو اللہ تعالی ہمیں کامیاب فرما دے، وہاں کی کامیابی عطا فرما دے، وہاں کی فلاح عطا فرما دے، وہاں ہمیں سرخرو فرما دے۔ اس کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں یہ زندگی دی ہے۔ ہر انسان کی یہ خواہش ہے، یہ چاہت ہے کہ میں جوان رہوں، بوڑھا نہ ہوں، اور ہر انسان کی یہ بھی خواہش ہوتی ہے کہ میں صحت مند رہوں، بیمار نہ ہوں، اور ہر انسان کی یہ خواہش بھی ہے کہ میں زندہ رہوں، مجھے موت نہ آئے۔ یہ خواہشات ہیں انسانوں کی، یہ خواہش بھی ہر ایک کی ہوتی ہے کہ میں جو چاہوں وہ ہو جائے۔ یہ چار خواہشات ایسی میرے بھائی دوستوں بزرگوں، اگر ہم کامیاب ہو گئے، اگر ہم وہاں کامیاب ہو گئے، وہاں سرخرو ہو گئے، تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایسی صحت عطا فرمائیں گے، کبھی بیماری نہیں آئے گی، کبھی بیماری نہیں آئے گی، کبھی کمزوری نہیں آئے گی، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایسی نعمت والی زندگی عطا فرمائیں گے کہ ہم جو چاہیں گے وہ ہو جائے گا، ہم جو چاہیں گے وہ ہمیں ملے گا۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہم اپنی جنت سے فرمائیں گے تم جو چاہو گے تمہیں ملے گا، تم جو چاہو، جو مانگو وہ بھی تمہیں ملے گا۔ تو یہ وہ زندگی، اور جہاں اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایسی زندگی عطا فرمائیں گے موت نہیں آئے گی، کبھی موت نہیں ہوگی، کبھی فنا ہونا نہیں ہوگا، ہمیشہ کی زندگی نعمتوں سے بھرپور، صحت مند، پرتنعم، عیش و عشرت والی زندگی، وہ زندگی آخرت کی زندگی۔ لیکن وہ اسی کو ملے گی میرے بھائی دوستوں بزرگوں جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا رحم و کرم فرمائے، وہ اسی کو ملے گی جس پر اللہ کا رحم ہوگا، اور اللہ کا رحم اس پر ہوگا جس نے دنیا میں فکر کی ہو، جس نے دنیا میں اس زندگی کی فکر کی ہوگی کہ جب میں موت کے بعد اللہ کے سامنے پیش ہوں تو شرمندہ نہ ہونا۔ زندگی میں وہ ایسی کوشش کرتا رہا، فکر کرتا رہا۔ حدیث کے اندر آتا ہے، پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، من جعل همه هم الاخرہ کفاہ اللہ ہم دنیا۔ فرمایا جس نے آخرت کو اپنی فکر بنا لیا، جس نے آخرت کی فکر کر لی، اللہ تعالی دنیا کی فکروں سے نجات عطا فرما دیتی۔ آخرت کی فکر انسان کو دنیا کی فکروں سے بیغم کر دیتی ہے، پریشان نہیں کرتی، کیونکہ آخرت جب سامنے ہوگی تو سمجھ میں آئے گی کہ 2-4 دن کی زندگی ہے، آج ہوں کل نہیں ہوں گا۔
یہ زندگی تو فنا ہونے والی ہے. تو یہ فکر آخرت انسان کی دنیا کی فکروں کو کم کر دیتی ہے، دنیا کی پریشانیوں کو مٹا دیتی ہے، کم سے کم کر دیتی ہے. انسان آخرت کو سوچتا ہے، آخرت کو بولتا ہے تو دنیا کی اچھی ہو جاتی ہے. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے جو سارا قرآن نازل فرمایا ہے وہ 4 حصوں میں تقسیم. ایک حصہ اس کا اسی پر ہے کہ آخرت کو سنوار لو، آخرت کو بنا لو، موت کے بعد کی زندگی کی فکر کر لو، اس کی تیاری کر لو. ایک حصہ قرآن کے اسی پر مشتمل. جب میں نے قرآن کریم کی آیت تلاوت کی، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. فرماتے جو جہنم سے بچ گیا اور جنت میں داخل ہو گیا، جہنم سے بچ گیا، جنت میں داخل ہو گیا، اللہ فرماتے ہیں کامیاب. اس سے پہلے کوئی کامیابی کی دعویٰ نہیں کر سکتا. دنیا کے اندر یہ 4 خواہشیں کسی کی پوری ہو ہی نہیں سکتی. ہمیشہ زندہ رہنے کی خواہش کبھی پوری نہیں ہوگی، ہمیشہ نعمتوں میں رہوں، جو چاہوں ہو جائے، کبھی نہیں ہو سکتا، کبھی بھی نہیں ہو سکتا. اس کا ہمیشہ صحت مند رہوں، بیمار نہ ہوں، کمزوری نہ آئے، کبھی ایسا نہیں ہو سکتا. ہمیشہ زندہ رہوں، ہمیشہ صحت مند رہوں، ہمیشہ نعمتوں میں رہوں، جو چاہوں ہو جائے، کبھی ایسا نہیں ہو سکتا. لیکن آخرت کی زندگی ایسی زندگی، ہمیشہ کی صحت، ہمیشہ کی توانائی، ہمیشہ کی زندگی، ہمیشہ کی نعمتیں، کبھی فنا نہیں، کبھی خاتمہ نہیں. اس لیے اللہ کریم فرماتے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، کامیاب تبھی ہوگا جب اس کو یہ 4 نعمتیں مل جائے، جب اس کو آخرت کی زندگی مل جائے، وہاں کی فلاح مل جائے، وہاں کی کامیابی مل جائے. فرمایا وہی انسان کامیاب ہوگا، اس سے پہلے کوئی کامیابی کا دعویٰ نہیں کر سکتا. حدیث کے اندر آتا ہے جب جنتی جنت میں داخل ہو جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ارشاد ہوگا انتم تصحون فلا تسقمون ابدا، کہ اب تم ہمیشہ ہمیشہ صحت مند رہو گے، کبھی بیمار نہ ہو. ایک جسم کا بال بھی روایت کے مطابق اکھڑے گا انسان کے جسم سے. ان کی تکلیف، ادنا سی تکلیف تو ہے ہی نا، بال جسم سے اکھڑ جائے. نہ ناخن کی تکلیف، نہ سر کا درد، نہ گھٹنوں کا درد، نہ آنکھوں کا مسئلہ، نہ کانوں کا مسئلہ. بالکل ہمیشہ 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 ایک دم صحت مند زندگی. انتم تصحون فلا تسقمون ابدا. اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ارشاد ہوگا وانتم تنعمون فلا تبأسون ابدا، کہ میرے بندو اب ہمیشہ نعمتوں میں رہو گے، کبھی تم سے نعمتیں چھینی نہیں جائے گی. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واصحاب الیمین ما اصحاب الیمین فی صدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسکوب وفاکہۃ کثیرہ لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ. کبھی ختم نہیں ہوں گے وہاں کے پھل. وَلَحْمِ الطَّيْرِ مِمَّا يَشْتَهُونَ، جیسا چاہو گے ویسا ملے گا، جیسا پسند کرو کھانا، جیسا پسند کرو گے کھانا، جیسا کھانا چاہو گے ویسا کھانا ملے گا. وَلَحْمِ الطَّيْرِ مِمَّا يَشْتَهُونَ. اور فرمایا کبھی پھل ختم نہیں ہوں گے. دنیا کے جتنے بھی دنیا کے اندر پھل ہیں یہ سب موسمی ہوتے ہیں، اور جتنے باغ پھلوں سے رہتے ہوئے ہوں ایک نہ ایک وقت آتا ہے سال میں ان پر
کہ وہ بے پھل ہو جاتے ہیں، ویران ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دو باتیں ارشاد فرمائی، لا مقطوعہ، کبھی ختم نہیں ہوں گے، پھل ہیں ہمیشہ کے ہیں، کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ اور فرمایا کہ ولا ممنوعہ، کوئی روک ٹوک نہیں ہوگی، نہ کسی کا ڈر ہوگا، نہ کسی کا خوف ہوگا، نہ کوئی رکاوٹ ہوگی، بلکہ سورہ حاقہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں قطوفہا دانیہ، پھل جھکے ہوئے ہوں گے۔ حدیث میں آتا ہے، اس کی تشریح ہوتی ہے کہ جنتی دیکھے گا میووں کی طرف، پھلوں کی طرف، دل کرے گا اس میوے کو حاصل کرو، بھوک کی وجہ سے نہیں، تلذذ کے لیے، لذت حاصل کرنے کے لیے۔ جنت میں بھوک تو ہوگی نہیں، بھوک تکلیف ہے، تکلیف کا نام ہے، جنت میں تکلیف ہے ہی نہیں۔ لا یمسہم فیہا نصب وما ہم منہا بمخرجین، اللہ تعالیٰ فرماتے کبھی تکلیف نہیں آئے گی، بھوک بھی تکلیف ہی ہے نا، یہ بھی نہیں ہوگی، لیکن کھائے گا تو دنیا میں جو بھوک کی حالت میں کھاتا سے زیادہ مزہ آئے گا۔ تو فرمایا قطوفہا دانیہ، جنتی چاہے گا پھل کھا لوں فوراً ٹیلی کی طرف جھک جائے گا، انتظار کی تکلیف بھی نہیں ہوگی۔ دنیا کے اندر بادشاہ ہے، جو بھی ہے، باغ کا مالک ہے، جب وہ کوئی چیز طلب کرتا ہے اسے انتظار کرنا پڑتا ہے، تکلیف کرنی پڑے گی، جو بھی چیز مانگتا اس کے لیے انتظار کرنا پڑے گا، کبھی زیادہ کبھی کم، لیکن جنت کے اندر انتظار کی تکلیف بھی نہیں ہوگی۔ ایسی جنت اللہ نے بنائی ہے، اللہ فرما رہے اس میں داخل ہو گئے تبھی کامیاب ہو، اس سے پہلے کوئی کامیابی کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ ایک نوجوان تھا، اس نوجوان نے اس دور کے اندر ایک خوبصورت گھر بنایا، اور گھر کیا تھا؟ دنیا کا جو اس سے بن سکتا تھا، اس کے اندر جس چیز کو جو مناسب تھا سجایا جا سکتا تھا، اس نے اپنی طرف سے پورا سجایا، اعلیٰ قسم کا قالین اور اعلیٰ قسم کے جو ہے وہ اس کے پتھر، سنگ مرمر وغیرہ جو بھی تھا اسے بن سکتا تھا۔ بنانے کے بعد وہ فخریہ طور پر لوگوں سے پوچھنے لگا، آؤ گھر دیکھو کیسا ہے، جو بھی آتا بڑی تعریف کرتا، یار گھر تو بڑا اچھا بنایا ہے، اس کا فرش اتنا اچھا ہے، اس کا ڈیزائن کتنا خوبصورت ہے، وغیرہ وغیرہ۔ ایک بوڑھے بابا گزر رہے ہیں، ڈنڈے کے سہارے جا رہے ہیں، نوجوان نے اس کی طرف اشارہ کیا، بابا جی ذرا گھر دیکھ کر جاؤ، گھر کیسا ہے۔ بابا جی کی آنکھوں کی بینائی کمزور تھی، لیکن دل بڑا روشن، دل کی بینائی بڑی روشن تھی۔ بابا جی نے جب دیکھا، اس بزرگ نے دیکھا، تو فرمانے لگے بیٹا گھر تو خوبصورت ہے، گھر تو بہترین ہے، لیکن دو خامیاں ہیں اس میں۔ نوجوان نے جب یہ سنا ایک بابا جی میرے گھر کے اندر خامی نکال رہے، نوجوان پھر وہ غیر اپنی برداشت نہیں کرتے، جب جوان خون ہو تو وہ ذرا جھنجھلا اٹھا، بابا جی کیا خامی ہے میرے گھر کے؟ بیٹا پریشان نہ ہو، میں بتاتا ہوں، اس کے اندر دو خامیاں ہیں۔ ایک خامی تو یہ ہے، یہ گھر ہمیشہ نہیں رہے گا، اور دوسری خامی اس کی یہ ہے، اس کا بنانے والا ہمیشہ یہ رہے گا، نہ یہ گھر ہمیشہ، نہ اس کا مکی ہمیشہ۔ یہ دو خامی ہیں۔ جوان تھا لیکن دل رکھتا تھا، اتنا زیادہ اللہ سے دور نہ تھا، دل کا سخت نہیں تھا، دل پر بات نہیں تھی۔ تو فوراً بابا کی بات کو لیا، بزرگ کی بات کو لیا، فرمایا بابا کوئی ایسا گھر بھی ہو جس کا بنانے والا بھی ہمیشہ، جس میں رہنے والا بھی ہمیشہ، گھر بھی ہمیشہ۔ بابا جی نے فرمایا ہاں چند نقشے ہیں اس کی چند تصویریں ہیں۔ فرمایا ایک نقشہ تو یہ ہے، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں مثل الجنۃ التی وعد المتقون،
فرماتے ہیں وہ جنت جس کا میں نے پرہیزگاروں سے وعدہ کیا ہے کہ انہیں دوں گا، تلک الجنت التی نورث من عبادنا من کان تقیا، یہی وہ جنت ہے جس کا ہم وارث بنائیں گے اپنے بندوں میں سے ان کو جو ہم سے ڈر ڈر کر زندگی گزارنے والے، گناہوں سے بچ کر زندگی گزارنے والے۔ تو جب انہیں جنت کا وارث بنا دیں گے، جنت تمہاری تم جنت کی۔ تو میں ایک نقشہ تو یہ ہے، اللہ فرماتے ہیں مثل الجنت التی وعد المتقون فیہا انہار من ماء غیر آسن، فرمایا اس میں پانی کی نہریں ہیں جو کبھی خراب نہیں ہوگا پانی، وہ پانی ہمیشہ خوشگوار سدا بہار رہے۔ اور فرمایا کہ وَأَنْهَارٌ مِّنْ خَمْرٍ لَذَّةٍ لِّلشَّارِبِينَ، اس میں شراب کی نہریں ہوگی جو لذت سے بھرپور شراب ہوگی۔ اور فرمایا کہ وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى وَأَنْهَارٌ مِّن لَبَنٍ لَّمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ، اس میں دودھ کی نہریں ہوگی، کبھی اس کا ذائقہ بدلے گا نہیں، کبھی خراب نہ ہوگا، اس میں صاف شفاف شہد کی نہریں ہوگی۔ وَلَهُمْ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ، ہر طرح کے پھل میوے اس میں ملیں گے تمہیں۔ فرمایا بیٹا یہ نقشہ ہے قرآن نے بتایا، اور فرمایا ایک نقشہ قرآن کریم نے بتایا ان المتقین فی مقام امین، کہ اللہ سے ڈرنے والے بڑے پر امن مقام میں رہیں گے۔ فی جنات وعیون، باغات ہوں گے، چشمے ہوں گے، انسان کی نظر ان کو پسند کرتی ہے، ورنہ جنت میں کیا کچھ ہوگا اللہ فرماتے فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین، فرمایا ابھی تم اس کو سمجھ نہیں سکتے ہم نے کیا کیا آنکھوں کی ٹھنڈک رکھی ہے جنتیوں کے لیے، آنکھیں ٹھنڈی ہو جائے گی۔ اب دیکھیں نا دنیا کے اندر سب کچھ مل جائے لیکن انسان کے خواہشات مکمل نہیں ہو سکتے۔ حدیث کے اندر آتا ہے یحرم ابن آدم ویشب منہ اثنان، فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انسان بوڑھا ہو جاتا ہے لیکن دو چیزیں ہمیشہ جمع رہتی ہے، الحرص علی المال والحرص علی العمر، ایک دولت کی حرص اور ایک زندگی زندہ رہنے کی حرص۔ کوئی مرنا نہیں چاہتا، کوئی مرنا نہیں چاہتا، کوئی نہیں کہے گا دنیا میں جتنے سے زیادہ دولت آ جائے کہ اب میری بس نہیں۔ اللہ کے رسول فرما رہے سب سے زیادہ دیدور انسان، سب سے زیادہ دانا عقل مند انسان، سب سے زیادہ دور اندیش انسان، انہوں نے فرمایا ہے دنیا کے اندر کوئی نہیں ہے جو بس گئے، اور فرمایا کہ انسان کا تو حال یہ ہے ساری زندگی کہتا ہے مجھے یہ بھی مل جائے، مجھے یہ بھی مل جائے، فرمایا انسان کی خواہشات پوری نہیں ہو سکتی، اس کی خواہشات کو فرمایا قبر کی مٹی پورا کر سکتی۔ وَلَا يَمْلَأُ جَوْفَ ابْنِ آدَمَ إِلَّا التُّرَابُ وَلَا يَمْلَأُ جَوْفَ ابْنِ آدَمَ إِلَّا التُّرَابُ، قبر کی مٹی قبر میں رکھنے کے بعد بھی انسان اپنی ہزاروں خواہشات لے کر چلے جاتا ہے، تب کہتا ہے میری بس، پھر کہتا ہے دنیا بس۔ انسان کی نفسانیت اللہ کے رسول نے بیان فرمائی، انسان کے جذبات کی عکاسی آپ نے فرمائی، لیکن جنت اللہ نے ایسی نعمت بنائی ہے فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین، اللہ فرماتے ہیں آنکھیں ٹھنڈی ہو جائے گی، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، جو چاہو گے ملے گا۔ حدیث کے اندر آتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ارشاد ہوگا جب جنتی اہل جنت میں چلے جائیں گے، اللہ ان سے کلام فرمائیں گے، اللہ کے کلام کی لذت انہیں تب سمجھ میں آئے گی اور بات کو طوالت دیں گے کہ اللہ ہم سے باتیں کرتے رہے۔ اللہ فرمائیں گے میرے بندو کیسے ہو، جنت سے یہ پوچھا جائے گا سب کہیں گے الحمدللہ،
یا اللہ ہم بہت اچھی حالت میں ہیں. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تم تمنا کرو، خواہشات اپنے رکھو، مانگو. اللہ کی طرف کے حکم سے ایک بادل آئے گا اور ان پر وہ جو خواہشات جو دل کے اندر چاہیں گے وہ ان پر برساتا جائے گا، انہیں ملتی جائے گی. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ان کے لیے ایک نظارہ ہوگا. پھر وہ جنتی کہیں گے یا اللہ ہم جو مانگتے ہیں وہ ہمیں مل جاتا ہے، ہم جو چاہتے ہیں ہمیں مل جاتا ہے. اللہ فرمائیں گے میرے بندو اور مانگو اور چاہو. تو فرمائیں گے یا اللہ ہم تو جو بھی چاہتے ہیں ہمیں مل ہی رہا ہے، ہم کیا چاہیں؟ تو اللہ فرمائیں گے میرے بندو تم نے تو اپنی چاہت کا نہ مانگا، ہماری چاہت کا کیا مانگ سکتے؟ وہاں میزبان اللہ ہوں گے. دنیا کے اندر دیکھا ہے نا، کبھی کبھی کسی کی سخاوت کے چرچے ہوتے ہیں، یار فلاں جو ہے وہ بڑا سخی آدمی، جو بھی جاتا ہے بڑا اکرام کرتا ہے. میزبانی کا ہنر ہے اس کے پاس، مہمان کو عزت دینے کا سلیقہ اور طریقہ اس سے آتا ہے. تو میرے بھائی دوستو بزرگوں، وہ تو ایک کمزور سا انسان، یہ اللہ کا بندہ ہے. یہ اللہ جب میزبان بنے اور جنتی مہمان بنے پھر اللہ کی میزبانی کیسی ہوگی؟ پھر اللہ کی میزبانی کیسی ہوگی؟ اس لیے علماء کرام فرماتے ہیں دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے اہل جنت کی جو نعمتیں رکھی ہے، ایک وقت کا دسترخوان بھی دنیا کے اندر سما نہیں سکتا. دنیا میں اس کی طاقت ہی نہیں ہے، اتنی وسعت ہی نہیں ہے. جنت کے ایک وقت کے دسترخوان کو سمانے کی اس دنیا کے اندر طاقت نہیں ہے، جس کو ہم صبح سے ہم سوچتے رہتے ہیں، بولتے رہتے ہیں. یہ دنیا اتنی چھوٹی ہے آخرت کے مقابلے میں، یہ اتنی چھوٹی ہے. پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے واللہ مد دنیا فی الاخرہ الا مثل ما يجعل احدكم اصبعه في اليم فلينظر بما يرجع. فرماتے اللہ کی قسم کھا کر بات فرما رہے. آپ کی بات پر ایمان تھا صحابہ، لیکن یقین دلوں میں بٹھانے کے لیے، پختہ کرنے کے لیے کہ جو میں بات کہہ رہا ہوں وہی حقیقت ہے، وہی سچ ہے. فرمایا کہ اللہ کی قسم دنیا آخرت کے مقابلے میں ایسی ہے جیسے تم میں سے کوئی سمندر میں انگلی ڈبو لے پھر اسے باہر نکال لے، اس کے انگلی پر جو قطرہ آدھا قطرہ پانی لگا ہوا یہ ساری دنیا ہے اور وہ سمندر آخرت، وہ آخرت ہے. صحابہ کرام کی تربیت فرمایا کرتے تھے، انہیں سمجھایا کرتے تھے. اس لیے ہم دیکھتے ہیں صحابہ سے زیادہ آخرت کے خوگر، آخرت کے متلاشی، آخرت کو بنانے کی فکر رکھنے والے اس دھرتی میں صحابہ کے بعد کوئی نہیں گزرے. جن کے استاد اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہو اور شاگرد پھر ایسے نہ بنے تو پھر دنیا میں انہی کے شاگرد ہی ہوں گے جو دنیا کے اندر مثال بن کر پیش ہو. اس لیے کسی نے کہا اور بڑا خوبصورت صحابہ کرام کے متعلق کہ فرمایا خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. حضرات صحابہ کرام کی زندگی آپ سے پہلے کیسی تھی اور آپ کے بعد کیسے بنتی؟ تو میرے بھائی دوستوں بزرگوں، اللہ کریم فرماتے ہیں جب تک بندہ جہنم سے بچ نہ جائے اور فرمایا کہ جنت کے اندر داخل نہ ہو جائے تب تک انسان کامیاب نہیں. یہ الگ بات ہم کامیاب اپنے آپ کو سمجھے دھوکہ دیتے رہیں، لیکن اللہ فرمانے کامیاب ہو ہی نہیں. ہاں جب اللہ نے دے دیا، حکم دے دیا، سرٹیفکیٹ دے دیا جنت کا، پھر انسان کہے گا اب میں کامیاب ہو گیا. یقول ہاؤم اقرؤ کتابیہ فاما من اوتی کتابہ بیمینہ فیقول ہاؤم اقرؤ کتابیہ. فرمایا جب اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں مل جائے گا
پھر وہ کہے گا دیکھو لوگوں میرا عمل، میں کامیاب ہو گیا، میں سرخرو ہو گیا، میں نجات پا گیا، انی ظننت انی ملاق حساب، مجھے یقین تھا، مجھے اللہ سے یہی گمان تھا کہ میرا حساب ہونے والا ہے، اس لیے تیاری کیا کرتا تھا۔ ہم میں سے کون ہے جس کا یہ خیال ہے اور پھر اس کی تیاری کر رہے ہیں؟ اللہ فرما رہی ہے وہ کہے گا جس نے دنیا کے اندر تیاری کی ہوگی اور حساب کتاب کو سامنے رکھا ہوگا اور اللہ سے ملاقات کو سامنے رکھا ہوگا، وہ کہے گا انی ظننت انی ملاق حسابیہ، کہ میں یہی یقین کرتا تھا، اسی طرح زندگی گزارتا تھا کہ مجھے حساب دینا ہے، مجھے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، اللہ کریم فرماتے ہیں بڑی من پسند زندگی میں ہوگا، راضیہ، رضامند رہے گا، پسندیدہ زندگی ہوگی، فی جنت عالیہ، عالی شان جنت میں ہوگا، قطوفہا دانیہ، جس کے پھل میں اس کے سامنے جھک جایا کریں گے، جھکے رہیں گے، کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، اللہ فرمائیں گے کھاؤ پیو، خوب مزے لے لے کر کھاؤ پیو، کیوں؟ بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، کیونکہ پچھلے دن دنیا میں اچھے گزار کر آئے۔ تو ہم سب کے دن کیسے گزر رہے ہیں؟ آخرت کے حساب سے سوچنا چاہیے میرے بھائی دوستوں بزرگوں، غور کرنا چاہیے کہ اللہ تو فرما رہے کیوں؟ کیونکہ آج پچھلے جو دن تھے دنیا کے، پیچھے جو زندگی گزار کر آئے وہ ہمیں راضی کر کے آ گئے، اب کھاؤ پیو مزے کرو ہمیشہ۔ تو ہمیں غور کرنا چاہیے میرے بھائی بزرگوں، ہماری زندگی کیسی گزر رہی ہے؟ موت کے بعد اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، الموت تحفۃ المؤمن، اللہ کے رسول فرمایا کرتے تھے موت تو مومن کے لیے تحفہ ہے اللہ کی طرف سے۔ تو ہم اس طرح زندگی گزارے، موت آئے تو میرے بھائی دوستوں بزرگوں دل مطمئن رہیں، اللہ ہم سے راضی ہو جائے، ایسی زندگی گزارے۔ میں بھی کوشش کرتا رہا، آپ بھی کوشش کرتے رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان باتوں کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔